الرحمن الرحیم۔ قبل ازیں جمعہ کے پروگرام میں اور بیان میں تمام یہ باتیں میں نے رکھی ہیں۔ میں بھی آپ حضرات کے توسط سے ارباب اختیار اور نگران حکومت کے وزیر اعظم اور جو بھی مقتدر ادارے ہیں جو پاکستان کے اوپر حاوی ہیں اور ملک کو چلا رہے ہیں، میں ان سے پرزور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک کے اندر مہنگائی آئے روز بڑھ رہی ہے۔ پہلے ہمارے اوپر بجلی کے بلوں کے حوالے سے ایٹم بم گرائے گئے اور ایسے حالات رہے کہ ملک کے اندر خودکشیاں کی گئیں، بے شمار لوگوں نے اپنے آپ کو مار دیا، زہر کھا کے مر گئے۔ کئی خواتین کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو مار کے اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ یہ آپ کی ملکی اخبارات اور آپ کی ٹی وی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ پہلے ہمارے اوپر بجلی کا بل گرایا گیا اور اب جو ہے سوئی گیس کے حوالے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اگلے جمعے کو بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح پہلے پروگرام کیا جاتا تھا کہ کھانے پینے کے وقت میں گیس کو گاڑیوں سے بند کیا جائے اور پھر جب کھانے پینے کا وقت ختم ہو جائے، وہ 3 وقت ہیں، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹائم جو ہے گاڑیوں کے گیس کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ باہر سے کما کے لوگ لائیں گے، غریب لوگ، تو گھر میں چولہا ان کا جلے گا۔ تو اب جو ہے جو بلیں آ رہی ہیں، پچھلے مہینے کی بل آئی، اس مہینے کی آئی 20 ہزار، 30 ہزار، 25 ہزار روپیہ بل، جن کی 4-5 ہزار آتی تھی ان کی ابھی 25 ہزار اور 20 ہزار بلیں آ رہی ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ اور آٹا آئے دن 100 روپیہ مہنگا کیا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آٹا آئے دن بڑھ رہا ہے، چلتے چلتے 6,500 سے ابھی 2,900 کو پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس طرح تمام خورد و نوش کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پر فی الفور کنٹرول کیا جائے، اور ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی نہیں ختم کر سکتے اس لیے کہ ہمارا اختیار نہیں۔ مہنگائی ختم کرنے میں ان کا اختیار نہیں تو مہنگائی بڑھانے میں ان کا اختیار کیسے ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ ظالم کی حکومت کو کبھی برداشت نہیں کرتے، کافر کی حکومت کو اللہ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنا ایک اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ ظلم جب اٹھتا ہے اور کہیں ایسا یہ لاوا پک پک کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 25 کروڑ عوام روڈوں پر نکل آئے اور ملک کے اندر تباہی بربادی ہو، خانہ جنگی ہو، تو اس کو پھر کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا، نہ موجودہ حکومتیں سنبھال سکیں گی اور نہ ان کی پشت پناہی کرنے والے سنبھال سکیں گے۔ لہٰذا عوام کا جو سیلاب ہے یہ اللہ کا سیلاب ہوتا ہے، لہٰذا عوام کے سیلاب سے بچا جائے، مہنگائی کو فی الفور کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو ریورس کیا جائے، اور جتنی بلیں ہماری پچھلے سالوں میں آ رہی تھیں اس کے اوپر ان کو لایا جائے اور ریٹیں کم کی جائیں۔ تمام خورد و نوش اشیاء کی، تمام چیزوں کی قیمتوں کو پیچھے ریورس کیا جائے۔ یہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے، پرزور مطالبہ ہے، اور ارباب اختیار یہ سن لیں، یہ سن لیں، یہ سن لیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی کا وجہ بن جائے تو یہ ملک کسی اللہ کی ناراضگی کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر کنٹرول کیا جائے، اور ملک کے اندر جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ انصاف کے ساتھ کیے جائیں، عوام کے اوپر چھوڑا جائے۔ عوام جس کو ووٹ دے ہے، جس کو منتخب کرے، وہ آئے گا، اور اس نے ملک اچھے طریقے سے چلایا تو ٹھیک ہے، اگر نہ چلایا تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، ان کو بھی ہم روکیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ الحمدللہ ہم حضرت عمر کے چاہنے والے ہیں، جس نے اعلان کیا تھا کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریباں ہوگا۔ تو ہم عمر کے غلام ہیں انشاءاللہ، جس نے کاندھے پر بوری اٹھا کر یتیموں کے گھر میں پہنچائی، بیواؤں کے گھر میں پہنچائی،
تو یہ ظلم نہ کرو۔ ظلم کسی وقت تک اللہ برداشت کرتا ہے، لیکن جب ظالموں کو اللہ پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ جو ہے میرے محبوب بڑی سخت ہوتی ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اللہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یا فاتبروا یا اولی الالباب فاتبروا یا اولی الابصار، اے بصارت والو، عقل رکھنے والو، ذرا عبرت حاصل کرو، اپنے رفتگان سے عبرت حاصل کرو۔ کسی کی موت کیسی آئی، کسی کی کیسی آئی۔ یہ دنیا غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے پیچھے ہم جانور بھی اپنا پیٹ پال لیتا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے دوسرے کے نفع کے لیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر شخص وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے، بھوکھوں تک پہنچے، پیاسوں تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ ہماری قرارداد جو ہے آگے صاحب احباب اختیار کو پہنچائی جائے، تاکہ اس پر غور کیا جائے، اور ان لوگوں کے کانوں تک جوں بھی نہیں رینگتی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر سب اس وقت توبہ طائب ہوتے ہیں، لیکن اللہ زن قدن کا وقت، نزع کا وقت، اللہ معاف فرمانے کو نہیں تیار ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ قتیل اس سا کوئی منافق نہیں، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ معزز سامعین، ڈاکٹر ارشد جمال صاحب الجزیرہ ٹی وی کے نمائندہ خصوصی ہیں، باقی ٹی وی چینلوں کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے، اور یہ ماشاءاللہ مختلف موضوعات پر عوامی مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، حکام بالا تک یہ آواز پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان کی سعی جمیلہ کو اپنی برگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی آواز، اپنے درد دل کو میں میڈیا کے ذریعے حکمران بالا تک پہنچاؤں۔ تو موجودہ دور میں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے، مہنگائی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم وہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک اذیت میں مبتلا ہیں۔ زیر زمین پانی کے جو ذخائر ہیں وہ روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف طرح کے عذاب کی لپیٹ میں انسانیت ہے۔ ان ساری وجوہات کے اگر بیک پر جایا جائے اور اس کے پیچھے دیکھا جائے کہ کیا عوامل کار فرما ہیں، تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرے ذکر سے تم لوگ اعراض کرتے ہو، میری یاد سے غافل ہو جاتے ہو، تو میں پھر تمہاری معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ پانی یا باقی جو ہے خوراک وغیرہ، باقی اسباب جو دنیا میں انسان کو مہیا کرتا ہے اللہ رب العزت، جس سے انسان کی زندگی کے آگے بڑھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی ایک ضروری جز ہے۔ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، خوراک اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج ہم پانی کی کمی کا جو شکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دنیا میں جو جن کے ہاتھ میں قلم ہے، جن کے ہاتھ میں انصاف فراہم کرنے کا ایک اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے، جج بنایا ہے، منصف بنایا ہے، وہ انصاف فراہم نہیں کر رہے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، تو اللہ کی ناراضگی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن زلزلے عام ہو چکے ہیں، اور پانی اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی طرح خوراک کے مسئلے بھی پوری دنیا میں
پیدا ہو رہے ہیں، تو ان تمام اسباب کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے اور اللہ رب العزت سے معافی تلافی کر کے جو اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں انصاف کریں۔ جس معاشرے میں انصاف ناپید ہو جاتا ہے وہ معاشرہ مٹ جاتا ہے۔ ہر معاشرے کی کامیابی وہ انصاف کے ذریعے ممکن ہے۔ تو انصاف وہ ہوگا وہ اللہ کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، یعنی اللہ کے حکموں کو، یعنی اللہ کے قرآن کے نظام کو، نظام مصطفیٰ کو، نظام خلافت راشدہ کو، نظام اسلام کو جب ہم نافذ کریں گے اپنے اس 6 فٹ کے جسم پر بھی، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کے طریقوں کے اندر بھی ہم اسلام کو لائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنے ملکی قوانین کو اسلام کے تابع کریں گے، یعنی اسلام کے عمل و نفاذ کو ہم اپنے ملک میں رائج کریں گے، تو انشاءاللہ یہ تمام جتنے بھی ہمارے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے مختلف شکلوں میں عذاب آ رہے ہیں تو ان کے مٹنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور امیدیں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم حضرت عمر والا انصاف اور عدل کا نظام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو دکھایا، بتایا، اور آج مسلمان تو اس نظام سے دور ہے۔ جو اللہ کی دین تھی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں سے دور ہو گئے، آج وہی نظام کافروں نے لے لیا۔ پرویز مشرف کے دور میں ایک فرانسی اعلیٰ عہدیدار، شاید کہ صدر تھا ان کا یا وزیر اعظم تھا، وہ پاکستان آیا تو اس نے پرویز مشرف سے کہا کہ مجھے فرانسیسی زبان میں قرآن مجید ترجمے والا ہدیہ کرو۔ تو پرویز مشرف نے اس سے سوال کیا کہ تو کیوں مانگتا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ لائے عمر تو ہمارے ملک میں پہلے سے رائج ہے، لیکن ہم اس کو اور بڑھوتری دینے کے لیے، اس کو زیادہ وسعت دینے کے لیے، اپنی عوام کو سستا انصاف دینے کے لیے ہم قرآنی احکامات کو اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک سے ہم وہ احکامات لے کر، قوانین لے کر ہم اپنے ملک میں رائج کریں گے، اس لیے ہمیں فرانسیسی زبان میں قرآن پاک ترجمے والا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے دیکھو، مسلمانوں نے اپنا کام چھوڑ لیا، مسلمانوں والا کام کافروں نے شروع کر دیا، اور کافروں کے جو کام تھے وہ مسلمانوں نے شروع کر دیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو آج ہم کافروں کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ تو ہم کہتے ہیں نا جو کچھ ملے گا ہمیں ان یہود و نصارہ ہی سے ملے گا۔ آج ہم اپنے ملکی انتخابات کو دیکھ لیں، ہر آدمی کی زبان پر یہی ہے، ہر انسان اور ہر پاکستانی کی ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ رجیم چینج دیکھ لیں گزشتہ ادوار کی، تو اس میں بھی جو ہے امریکہ کا ہاتھ وہ نظر آتا ہے۔ تو آئندہ بھی شکوک و شبہات اس موجودہ الیکشن پر بھی جو ہے یہ ایسے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں کہ اس میں شاید کہ اس طرح بیرونی طاقتوں کا کوئی عمل دخل ہو جس کے ذریعے سے حکومتیں عوام پر، پاکستانی عوام پر مسلط کی جاتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر ارشد جمال صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، میں نے اپنے درد دل کو آپ تک پہنچانے کی ایک سعی اور کوشش کی۔ اور اسی طرح ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے صوبائی امیر صاحب، اور اسی طرح جو ہے نا جناب راجہ صاحب اور ماسٹر سعید الرحمان صاحب، اور اسی طرح سلمان غنی صاحب، یہ سارے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اللہ ان کا بھی بیٹھنا اپنی برگاریوں میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔